وعلی من لا نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 227 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء انزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فسالت اودیتم بقدرہا فسالت تو بہہ پڑیں اودیت نالے چھوٹے چھوٹے نالے جو بہتے ہیں بقدرہا اپنی وسعت کے ساتھ اپنے اندازے کے ساتھ فاحتمل السیل تو اٹھا لیا سیل ریلے نے سیلاب نے زبد الرابیہ ابھرا ہوا جھاگ زبدن مطلب جھاگ جب پانی چلتا ہے تیز پانی پریشر کے ساتھ اوپر جھاگ آ جاتا ہے ابھرا ہوا جھاگ زبد الرابیہ ومما اور اس میں سے یوقدون علیہ جو تپاتے ہیں اس پر فی النار آگ میں ابتغاء حلیۃ زیورات بنانے کے لیے زیورات کی تلاش کے لیے او متاعین یا سامان کے لیے زبد مثلو جھاگ ہے اسی طرح کی کذالک اسی طرح یضرب اللہ الحق والباطل مثال بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی فاما الزبد پس رہی زبد جھاگ فیذھب تو وہ لے جاتا ہے رہ جاتا ہے چلا جاتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے جفاءً بیکار خشک ہو کر بیکار واما اور رہی وہ چیز ما ينفع الناس جو نفع دیتی ہے لوگوں کو فیمکث فی الارض تو وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثالیں۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ نے پچھلی آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے رب کون ہے زمینوں کا آسمان کا اور تم نے جو بنائے ہوئے ہیں کیا یہ اپنے بھی نفع نقصان کے مالک ہیں یا یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں یا انہوں نے کچھ بنایا ہے تو خالق ہی نہیں کسی چیز کے اللہ ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہ اکیلا یکتا ہے القہار بڑا زبردست ہے۔ اب مزید یہاں حق اور باطل کی سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائیں۔ پہلی مثال کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہا تو جب اللہ کی طرف سے بارش برستی ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے نالے پہاڑوں میں وادیوں میں چھوٹے چھوٹے نالوں کیا ہے کوئی بڑے نالے ہوتے ہیں کوئی چھوٹے نالے ہوتے ہیں بقدرہا اپنے اپنے اندازے سے بڑا نالا ہے اس میں زیادہ پانی چلا جاتا ہے چھوٹا نالا ہے اس میں چھوٹا پانی وہ ندیاں نالے جو ہیں وہ ندیاں بن کے پانی بہنے لگتا ہے اور جو ریلا ہوتا ہے وہ جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے سپیڈ کے ساتھ جب وہ چلتا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے اوپر جو ہے ابھری ہوئی جھاگ آتی ہے تو یہ ایک مثال ہے کہ ندی نالے سے پانی جاتا ہے کسی میں تھوڑا اپنے اپنے اندازے سے کسی میں زیادہ اور پھر وہ جو سیلاب ہوتا ہے جو ریلا ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے جھاگ آ جاتی ہے ایک مثال یہ دوسری مثال یہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ پھر وہ ان چیزوں میں سے مثلا چاندی سونا جسے یہ آگ میں تپاتے ہیں جب آگ میں گرم کرتے سونے کو پگھلاتے ہیں اس کا میل کچیل جھاگ کی صورت میں اوپر آ جاتا ہے اس طرح دیگر جو دھات ہے اس دھات کے اوپر بھی اس کا میل کچیل ردی چیز اوپر آ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ جس کے ساتھ یہ سامان بناتے ہیں تانبا پیتل سونا یہ کیا نام ہے لوہا یا سونا چاندی سے زیورات وغیرہ بناتے ہیں جب اس کو تپاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ اب یہ دو مثالیں بیان کر دی ایک ہی جیسی۔ اب دیہاتی لوگ ان کا واسطہ پڑتا ہے جنگلوں دیہاتوں کے ساتھ تو ان کو نالے والی مثال زیادہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھو جس طرح ایک بہت زیادہ پانی ہے پھر اس پانی سے چھوٹے چھوٹے ندیاں نالے نکلتے ہیں جب وہ تیزی سے چل رہا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا ندی نالا جب وہ تیزی سے پانی چل رہا ہو اوپر کیا ہوتا ہے جھاگ جھاگ سی آ جاتی ہے اور
پھر دوسری مثال شہر والوں کو صحیح سمجھ آ جاتی ہے، دھات جب گرم کرتے ہو بھٹی کے اندر تو اس کے اوپر بھی کیا آ جاتا ہے؟ جاگ۔ اچھا اب ان دونوں مثالوں میں کام کی چیز کون سی ہے؟ اب جب ندی اور نالے سے تیز پانی کا بہاؤ چلتا ہے، اوپر ابھرا ہوا جھاگ ہوتا ہے، وہ کام آنے والا ہے جو اندر پانی ہے۔ وہ جو جھاگ ہے، اگر کوئی جانور پیے گا تو اس جھاگ سے فائدہ لے گا کہ پانی سے؟ اگر انسان کو ضرورت آئے گا تو وہ کیا رہے گا؟ جھاگ تو یا تو ہوا میں بکھر گیا یا اوپر سے کہیں کنارے پہ پانی کا جو ہے وہ اس کو پھینک دیتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں جھاگ۔ تو یہ اللہ کی نے مثال دی ہے حق اور باطل کی۔ ایسے ہی جب زیور بنانے کے لیے سونے کو پگھلایا جاتا ہے تو کون سی چیز قیمتی ہے؟ جو اس کے اوپر آنے والی جھاگ، میل، یا جو اصل سونا ہے؟ اسی طرح جو سامان بنتا ہے، جو اوپر جھاگ آ جاتی ہے وہ ہے یا اس کی جو اصل ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں مثالیں حق اور باطل کی، ایک مثال شہریوں کو صحیح سمجھ آتی ہے اور ایک مثال دیہاتیوں کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے، دونوں مثالیں ایک جیسی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اصل جو پانی ہے یہی نفع بخش ہے اور یہ قائم رہتا ہے اپنی جگہ پہ، اسے جانور پیتے بھی ہیں، یہ کھیتوں میں بھی لگ سکتا ہے، پودے، درخت، گھاس وغیرہ بھی اگتی ہے، انسانوں کے استعمال میں بھی آ سکتا ہے، دیگر فوائد میں۔ جو جھاگ ہے نہ جانوروں کے کسی کام کی، نہ پودوں کے کسی کام کی، نہ انسانوں کے کسی کام کی، اور وہ خود ٹھہر بھی نہیں سکتی زیادہ دیر۔ جھاگ زیادہ دیر ٹھہر سکتی ہے؟ وہ تو یا تو پانی کو لے کے جاتا ہے، اس کو کنارے پہ بہاتا ہے، اڑ جاتی ہے، خود ہی ببولے بن کے ختم ہو جاتی ہے۔ جھاگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ لیکن جب پانی تیز چلتا ہے، ابھر کے اوپر وہ بھی آتی ہے، خالص پانی کے اوپر کیا آتا ہے؟ ایسے جب کبھی حق آئے گا تو باطل بھی ابھرے گا، اور اگر بظاہر کسی کو محسوس ہو رہا ہو کہ باطل اوپر جا رہا ہے تو وہ اوپر جانا بھی اس کا جھاگ کی مانند ہی ہوگا، جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نکارا ہے، بیکار ہے۔ بظاہر چاہے کچھ لوگ نظارے کے لیے اسے دیکھ ہی رہے ہوں، جھاگ بڑی خوبصورت الگ الگ سپیڈ ہے، پانی کے اوپر ہے، لیکن کسی بھی کام کا نہیں۔ اصل جو نفع بخش چیز ہے وہ اس کے اندر پانی ہے، جو اصل حقیقت ہے۔ پھر جب ہوا چلتی ہے، پانی تیز چلتا ہے، کنارے پہ پھینک دیتا ہے، وہ بیکار چلی جاتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ بیکار چلا جاتا ہے۔ اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، رہی جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ پانی، وہ تو زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ بدستور قائم رہتا ہے۔ ایسے حق کے مقابلے میں باطل قائم نہیں رہ سکتا، وقتی ابھرے گا مٹ جائے گا، وقتی ابھرے گا مٹ جائے گا، جھاگ کی طرح اوپر آئے گا ختم ہو جائے گا، نہ اس کی کوئی قدر قیمت ہے، نہ وہ قائم رہ سکتا ہے۔ ایک باطل اوپر آتا ہے مٹتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے مٹتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے مٹتا ہے، لیکن حق اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ دوسری مثال جیسے سونا، اب اصل قیمتی چیز سونا رہ جاتی ہے، اسے زیور بن جاتا ہے، دھات کی کوئی بھی چیز سامان بن جاتا ہے، اوپر والی میل پھینک دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ لیکن جب اسے تپایا جائے تو اوپر ابل کے خالص سونے کے اوپر بھی میل آ جایا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی جب حق آتا ہے، نفاق کا فتنہ بھی اٹھ جاتا ہے، خارجیوں کا فتنہ بھی اٹھا، دیگر کئی فتن جو ہیں وہ اپنے اپنے موقع کے اوپر جھاگ کی طرح اٹھتے رہے مرتے رہے، اٹھتے رہے مرتے رہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد کا جو دور ہے، اس میں جامی آئے، معتزلہ آئے، مرجئہ آئے، قدریہ آئے، جبریہ آئے، کچھ ایسے فرقے جھاگ کی مانند اوپر آئے، آج کسی کباڑ خانے میں بھی نہیں ہے، نام و نشان تک ان کا مٹ گیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ باطل اٹھتا ہے مر جاتا ہے، اٹھتا ہے مر جاتا ہے، لیکن حق اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ ہواؤں کا رخ اسے چینج نہیں کر سکتا، طوفان موڑ نہیں سکتے، دیگر حالات کی گرمی سردی اور سختی نرمی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسے رستے اپنے حق سے جو ہے وہ پیچھے نہیں کر سکتی، اس میں تبدل نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی۔ حالات و واقعات کو دیکھ کے موقف اور نظریات اور عقائد جو ہے چینج نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ مضبوط دلائل کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ماحول کو دیکھا جیسے ویسا رنگ بدل لیا گرگٹ کی طرح۔ آج کل کچھ ماڈرن قسم کے لوگ بھی ایسے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں ڈل جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو حق ماحول کے ساتھ نہیں چلتا، حق ماحول کو اپنے ساتھ چلاتا ہے۔ حق وہاں پر ماحول اسلامی بناتا ہے، اسلامی ہر طرف اسلامی ماحول بنے، خود نہیں رنگ بدلتا،
ان کا رنگ وہ بدل دیتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے حق کی اور باطل کی، باطل جھاگ کی طرح اوپر آتا ہے اور مٹ جاتا ہے، اسی طرح حق جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ باطل بیکار ہے، جیسے جھاگ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، لیکن اصل جو پانی ہے یا یہ دھات ہے، یہ اصل چیزیں، یہ حق ہے، اس کا اثر اس نے قائم رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کو فوائد حاصل ہونے، اس کے نتائج بڑے اچھے برآمد ہونے والے ہیں، لیکن باطل کو کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال بیان فرمائی، اللہ فرماتے ہیں نا کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کی مثال بیان بھی کی سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کے حوالے سے، اور بھی کئی مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ مثالوں سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پانی کی ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا پانی جو ہے، پانی جب برستا ہے، بارش برستی ہے، تو اللہ نے جس علم اور جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا، مبعوث فرمایا، اس کی مثال بھی اس پانی کی طرح ہے۔ اب زمین تین طرح کی ہو جاتی ہے، ایک زمین وہ جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، جذب کرنے کے بعد اسے سبزہ اگتا ہے، کھیتی اگتی ہے، زمین سیراب ہوتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ایک قسم زمین کی وہ۔ دوسری قسم زمین کی وہ جو پانی برستا ہے، یہ چٹیل ہوتی ہے، اپنے اندر پانی جذب نہیں لگتی لیکن روک کے رکھ لیتی ہے، اب اس سے جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی استعمال کرتے ہیں، کھیتی باڑی کو بھی لوگ لگاتے ہیں۔ تیسری قسم زمین کی وہ جس کے اوپر پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، نہ اپنے اندر جذب کر کے کوئی سبزہ اگاتی ہے اور نہ ہی روک کے رکھتی ہے کہ کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے، سب سے نکارا زمین۔ تو یہ مثال ہے جو اللہ نے مجھے علم اور ہدایت دے کر بھیجا۔ کچھ لوگ اس علم اور ہدایت کی بارش اپنے اوپر جب آتی ہے، دلائل براہین آتے ہیں، اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ لفظ بولا نا بے قدر، یا اپنے اپنے اندازے سے، جیسے کسی ندی میں زیادہ کسی میں کم، اس طرح انسانوں کے دلوں کی کیفیات بھی ایسی ہیں، کسی میں علم زیادہ آتا ہے، کسی میں تھوڑا، کسی کا فہم اچھا ہوتا ہے، کسی کا کم، کسی کا شعور زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا کم، اپنے اپنے اندازے کے ساتھ جو ہے، اپنی اپنی استطاعت کے ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ علم آتا ہے۔ تو جو اپنے اندر علم جذب کرتا ہے اور پھر اس علم کی دعوت دے کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس سے دیگر لوگوں کو بھی ہدایت ہوتی ہے، خود اپنے آپ کو بھی اس کو ہدایت ملتی ہے، وہ صحیح مستقیم راستے پہ آ جاتا ہے۔ دوسرا وہ جو اپنا تو اتنا خیال نہیں رکھتا لیکن لوگوں کو حدیث قرآن دلائل دیتا رہتا ہے، علم کی بات بچاتا رہتا ہے، عمل میں کوتاہی کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ جو نہ خود اپنے اندر لے کے جاتا ہے کچھ اپنے آپ کو سنوار سکے، اور نہ ہی کسی کو خیر کی بات کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر علم ہے۔ تو یہ مثال ہے، اللہ فرماتے ہیں بارش کی اور زمین کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے علم اور ہدایت کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آگ کی مثال دے دی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے آگ جل رہی ہو، آگ جلتی ہے تو گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے، خاص کر ساون کے موسم میں، کہ لائٹ لگی ہوتی ہے تو پروانے جو ہے نا اڑ اڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں، اڑ اڑ کے، تو شمع جب جلا دیں آپ، آگ جلا دیں آپ، تو یہ پروانے اڑ اڑ کے اس آگ کے اوپر آتے ہیں، وہ تو اپنی طرف سے روشنی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تمہاری اور میری مثال ہے کہ میں تمہیں تمہاری پیشانیوں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتا ہوں جہنم سے، اور تم پروانوں کی طرف سے دوڑ دوڑ کے ایسے آگے جا رہے ہو جیسے پروانہ آگ کی طرف جاتا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، لیکن میری ڈیوٹی کیا ہے؟ پیشانیاں پکڑ پکڑ کے تمہیں وہاں سے پیچھے کی طرف بھگاتا ہوں کہ کہیں آگ میں نہ جل جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔